بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر نے ایک تقریب کے دوران انڈیا پاکستان جنگ رکوانے کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس دوران 5 لڑاکا طیارے مار گرائے تھے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ ملاقات کے دوران سامنے آیا۔ اس بیان کے بعد انڈیا میں اپوزیشن پارٹی کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کی ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا کہنا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ میں 5 جیٹ طیارے مار گرائے گئے، اس کے ساتھ انہوں نے 24ویں بار کہا کہ میں نے تجارت کی دھمکی دے کر پاکستان انڈیا جنگ رکوا دی۔ صدر ٹرمپ مسلسل یہ بات دہرا رہے ہیں اور نریندر مودی خاموش ہیں۔ نریندر مودی نے کاروبار کے لیے ملک کی عزت پر سمجھوتا کیوں کیا؟ راہل گاندھی نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی سے پوچھا ہے کہ مودی جی 5 طیاروں کے بارے میں سچ کیا ہے؟ ملک کو یہ جاننے کا حق ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کے بعد انڈیا کی اپوزیشن جماعت کانگریس اور اس کے رہنما راہل گاندھی نے نریندر مودی اور وزیر خارجہ جے شنکر سے یہ سوال بار بار پوچھتے رہے ہیں کہ انڈیا نے اس لڑائی میں کتنے طیارے کھوئے، کیا انڈیا نے کھویا اور کیا پایا؟ وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں بہت فخر ہے کہ امریکہ نے بہت سی جنگیں روک دی ہیں اور وہ سب سنگین جنگیں تھیں۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی اور اس دوران طیارے مار گرائے جا رہے تھے، 5 یا 4، لیکن 5 میرے خیال میں 5 جیٹ طیارے مار گرائے تھے، ایسا دوستو صدر ٹرمپ کا کہنا تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی اور یہ دونوں جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک ہیں اور یہ ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ کا ایک نیا طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے حال ہی میں ایران کے ساتھ کیا کیا، ہم نے ان کی جوہری صلاحیت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، لیکن اس نئے طریقے جنگ میں کبھی ایک حملہ ہوتا ہے اور پھر دوسری طرف سے بھی حملہ ہو جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تنازع بڑھ رہا تھا اور ہم نے اسے تجارت کے ذریعے حل کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے دونوں سے کہا کہ آپ لوگ اگر امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں اور شاید جوہری ہتھیار بھی استعمال کرتے ہیں تو ہم تجارتی معاہدہ نہیں کریں گے، آپ دونوں کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ جنگ کے بعد بین الاقوامی میڈیا کو دی گئی پریس بریفنگ میں پاکستانی فضائیہ کے ڈپٹی چیف آف ایئر آپریشنز ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے دعویٰ کیا تھا کہ 3 رافیل طیارے بھٹنڈا، جموں اور سری نگر کے قریب مار گرائے گئے تھے، جبکہ دوسرے سری نگر کے پاس مار گرائے گئے۔ اس دعوے کے بعد انڈیا کے عسکری حکام سے متعدد مرتبہ اس بارے میں سوال کیا گیا، جس کے بارے میں 3 اہلکاروں کے بیانات سامنے آئے۔ یاد رہے دوستو کہ انڈونیشیا میں انڈیا کے انڈین ڈیفنس اتاشی کیپٹن شیو کمار نے انڈونیشیا کے ایک یونیورسٹی میں 10 جون کو انڈیا پاکستان ایئر کانفلکٹ مئی 2025 کے عنوان کے تحت ہونے والے بین الاقوامی سیمینار میں خطاب کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ وائس چیئرمین انڈونیشیا سینٹر فار ایئر پاور اسٹڈیز نے کہا ہے کہ انڈیا نے اس حالیہ جنگ میں بہت سے طیارے کھوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا کہ انڈیا نے بہت سارے طیارے کھوئے ہیں، لیکن میں اس بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ ہم نے چند طیارے ضرور کھوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف انڈیا کی سیاسی قیادت کی اس پابندی کی وجہ سے ہوا تھا جس میں پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور فضائی دفاع پر حملہ نہ کرنے کو کہا گیا تھا، لیکن نقصان کے بعد ہم نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور ہم نے ان کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ دوستو، یاد رہے کہ ان کا یہ بہانہ تقریباً 1.5 ماہ بعد سامنے آیا۔ اس سے پہلے بھی دوستو 31 مئی کو سنگاپور میں شنگریلا ڈائیلاگ کے موقع پر بلومبرگ ٹی وی کے ساتھ ایک انٹرویو میں جب انڈیا کے چیف آف
डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से पूछा गया कि क्या मई में पाकिस्तान के साथ 4 रोजा फौजी तसादुम के दौरान कोई इंडियन लड़ाका तैयारा मार गिराया गया था। उसका जवाब देते हुए जनरल अनिल चौहान का कहना था कि अहम बात यह नहीं कि तैयारे गिराए गए, बल्कि यह है कि वो क्यों गिराए गए। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि इंडिया ने कितने तैयारे खोए हैं। अनिल चौहान का कहना था कि तैयारे क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, ये बातें अहम हैं, नंबर अहम नहीं होते। जिस पर सहाफी ने उनसे दोबारा सवाल किया कि कम अज कम एक जेट तैयारा मार गिराया, क्या ये दुरुस्त है? जिस पर जनरल अनिल चौहान ने इनकार नहीं किया, बल्कि कहने लगे कि अच्छी बात यह है कि हम अपनी गलतियों को पहचानने में कामयाब रहे, हमने उन्हें दुरुस्त किया और फिर 2 दिन के बाद उन पर अमल दरामद किया। उसके बाद हमने अपने तमाम जेट तैयारे उड़ाए और तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाया। सहाफी ने एक बार फिर पूछा कि पाकिस्तान का दावा है कि 6 इंडियन लड़ाका तैयारों को मार गिराने में पाकिस्तान कामयाब रहा, क्या इसका अंदाजा दुरुस्त है? जिसके जवाब में जनरल अनिल चौहान का कहना था कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये मालूमात बिल्कुल भी अहम नहीं है। अहम ये है कि जेट तैयारे क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे लिए ज्यादा अहम है। दोस्तों, इस जनरल से कोई पूछे कि अहम तो यह है कि जो एक बच्चा या एक किसी मुल्क का सदर जानना चाहता है, पूरी दुनिया में हर कोई ये जानना चाहता है कि तैयारे कितने मार गिरे। हत्ता कि राहुल गांधी की जमात कांग्रेस का भी यही लड़ाई है कि कितने तैयारे हमारे मार गिराए गए, लेकिन किसी की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आ रहा। दुनिया का बच्चा बच्चा ये जानना चाह रहा है कि कितने तैयारे मार गिरे, और ये जनरल साहब कह रहे हैं कि इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, अहमियत किसी और चीज की है। बहरहाल, इससे पहले भी इंडियन फिजाइया के एयर मार्शल A.K. भारती ने तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के हमरा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि जंग में नुकसान मामूल की बात है, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तानी दावे पर बराह रास्त तबसरा करने से गुरेज किया था। एक इंटरव्यू के दौरान दोस्तों, जयशंकर से जब पूछा गया कि सदर ट्रंप और वजीर आजम मोदी के दरमियान बातचीत के बाद इंडिया की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किसी तीसरे मुल्क की सालसी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन सदर ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि तिजारत को तनाज़ा रोकने के लिए एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया गया। क्या इससे तिजारती मुआहदे की बातचीत कोई असर पड़ा है? जिसके जवाब में S.J. शंकर का कहना था कि मैंने आपको बताया है कि जब नायब सदर J.D. वीनस ने 9 मई की रात वजीर आजम मोदी से बात की तो मैं कमरे में मौजूद था। उन्होंने कहा था कि अगर हम कुछ बातों पर मुत्तफिक नहीं हुए तो पाकिस्तान इंडिया पर बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की धमकियों का वजीर आजम पर कोई असर नहीं हुआ था। S.J. शंकर का कहना था कि ये उसी रात की बात है, और जैसा कि आप जानते हैं कि उस रात को पाकिस्तान ने हम पर शदीद हमला किया, हमने फौरन जवाब दिया। अगली सुबह मार्को रूबियो ने मुझे फोन किया और बताया कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि मेरा अपना तजर्बा क्या रहा। दोस्तों, सोचने की बात है कि मार्को रूबियो ने ये बात क्यों कही कि पाकिस्तान तैयार है। इसका मतलब है कि इंडिया ने मार्को रूबियो से कहा कि आप पाकिस्तान से बातचीत करें, जबकि इंडिया का अब कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जबकि पाकिस्तान भी कई बार कह चुका है कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी जंग रोकने की तो हमने रोक दी। दोस्तों, याद रहे कि अमरीकी सदर ट्रंप ने मुतअद्दिद मौकों पर यह दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी करवाई और दोनों ममालिक को एटमी जंग की तरफ बढ़ने से रोका। इंडियन अपोजिशन का कहना है कि नरेंद्र मोदी इतने कमजोर क्यों हैं कि वो इस दावे को अवामी तौर पर रद्द नहीं कर रहे। मोदी और जयशंकर ट्रंप के दावे का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या ये इसलिए है क्योंकि सदर ट्रंप सच बोल रहे हैं और वो मोदी से हमसे झूठ बोलते रहे हैं? इंडियन अपोजिशन का कहना है कि अगर सदर ट्रंप ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर पर इत्तेफाक तिजारती मुआहदे की वजह से किया, तो ऐसा क्यों है कि अभी तक इंडिया और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा नहीं हो पाया? क्या यही वजह है कि अमरीकी सदर ये दोहराते हैं ताकि वो इंडिया पर दबाव बढ़ा सके?
مودی حکومت میں ہندوؤں کا اقلیتوں اور کاروبار پہ وار روز کا معمول بن چکا ہے۔ مودی حکومت میں فرقہ وارانہ سوچ اب قانون، اخلاق اور انسانیت کو دوستوں پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ مودی کی ہندو توا سوچ نے بھارت کو عالمی سرمایہ کے لیے خوفناک، غیر محفوظ اور غیر مستحکم بنا دیا ہے۔ عالمی سطح پر پہچان رکھنے والا برانڈ KFC پر ہندو توا بلوائیوں نے یلغار کر دی۔ KFC پر ہنگامہ خیز حملے سے املاک کو تباہ کر دیا گیا، جبکہ جان کے خوف سے عملے نے بھاگ کر جان بچائی، کیونکہ دوستو وہ ہندوؤں کے اپنے نام نہاد مقدس مہینے میں نان یعنی گوشت والی غذا فروخت کر رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر KFC مرغی نہیں بیچے گا تو پھر کیا بیچے گا؟ مودی کی ہندو توا انتہا پسندی نے مذہب کو تشدد اور تخریب کار کا نیا ہتھیار بنا لیا ہے۔ مودی حکومت میں ہندو توا شدت پسند، آزاد نفرت انگیزی اور تشدد کو اب ریاستی سرپرستی حاصل ہے۔ مودی سرکار میں اقلیتوں کے بعد اب بین الاقوامی برانڈز اور کاروبار بھی غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ بھارت میں دوستو BJP، RSS اور شیو سینا جیسی تنظیموں کے ذریعے ہندو توا نظریے کا راج ہے۔ ہندو توا ایک سیاسی منصوبہ ہے جس کا مقصد اکثریتی ہندو راشٹر کی تشکیل ہے۔ بھارتی ویب سائٹ سکرول کی جانب سے ہندو توا اور صہیونیت میں مماثلت کے حوالے سے آزاد عیسیٰ کی کتاب کا تجزیہ جاری کیا گیا۔ سکرول ان کا کہنا ہے کہ آزاد عیسیٰ نے ہندو توا اور صہیونیت کی تاریخ کے بارے میں لکھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد صہیونی تحریک نے فلسطین پر قبضے کی بنیاد رکھی۔ ہندو قوم پرستوں نے یورپی اور صہیونیت دونوں کی حمایت کی۔ ہندو توا اور صہیونیت کا مشترکہ مقصد دوسرے مذاہب کی شناخت کو مٹانا اور ایک قوم بننا ہے۔ ہندو توا اور صہیونیت دو قدیم تہذیبوں کے نام پر اقلیتوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ آزاد عیسیٰ کتاب کے مطابق ہندو توا کے بانی ساورکرز نے 1939 میں مسلمانوں کو ہندوستان کا یہودی قرار دے دیا تھا۔ مودی سرکار نے صہیونیت کے تحت فلسطینی علاقوں میں یہودی آباد کاری اور شہریت کی منسوخی کو خوب سراہا۔ مقبوضہ وادی میں آرٹیکل 370 کی منسوخی اور ہندو آباد کاروں کی رجسٹریشن اسرائیلی نیشن سٹیٹ قانون کی طرز پر ہے۔ دونوں ممالک اسرائیل اور بھارت میں مسلمان اقلیتوں کو شہریت سے محروم کرنے کے لیے کالے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ BJP کے دور میں مسلمانوں کے گھروں کو تجاوزات کے نام پر بلڈوزر کرنا بھارتی ریاست پالیسی بن چکی ہے۔ شیو سینا نے ممبئی میں مسلمانوں کو رہائشی سوسائٹیوں سے نکالنے کی منظم مہم چلائی ہوئی ہے۔ آسام میں NRC کے تحت مسلمانوں بالخصوص بنگالیوں کو شہریت اور حق رائے دہی سے محروم کیا گیا ہے۔ ہندو توا نظریے کی بنیاد پر انتخابات کے دوران مسلم مخالف تقاریر کر کے ووٹ حاصل کرنا بھی BJP کا ایجنڈا ہے۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لاکھوں کارکنوں اور حامیوں نے دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک بڑے جلسے میں شرکت کی اور آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات سے پہلے انتخابی نظام میں اصلاحات کا مطالبہ کر دیا۔ یہ جلسہ دوستو ایسے وقت میں ہوا ہے جب جماعت اسلامی کو سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سیاسی میدان میں دوبارہ سرگرم ہونے کا موقع ملا ہے۔ شیخ حسینہ کے دور میں جماعت اسلامی پر سخت پابندیاں عائد رہیں اور اس کی سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی تھی۔ تاہم گزشتہ ماہ سپریم کورٹ نے جماعت کی رجسٹریشن بحال کر دی، جس کے بعد اسے 2026 کے عام انتخابات میں حصہ لینے کا قانونی حق حاصل ہو گیا۔ جماعت اسلامی نے دوستو گزشتہ 15 سال بہت مشکلات میں گزارے، جیلیں کاٹی، سیاسی حقوق چھین لیے گئے، ان کے لوگوں کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ اب وہ لوگ انصاف چاہتے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے مالاکنڈ ڈویژن میں کارروائی کرتے ہوئے دوستو بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنۃ الخوارج فتنۃ الہندوستان کے 9 تخریب کاروں کو ہلاک کر دیا، جبکہ 8 کو گرفتار بھی کر لیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ 16 تا 20 جولائی 2025 کے دوران ضلع مالاکنڈ میں سیکیورٹی فورسز، پولیس، لیویز، CTD اور ضلعی انتظامیہ نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک کامیاب مشترکہ آپریشن کیا۔
یہ کارروائی بھارتی ایجنسی کی پشت پناہی سے چلنے والی تخریب کار تنظیم فتنۃ الخوارج فتنۃ الہندوستان کے کرندوں کی موجودگی کی اطلاع پر عمل میں لائی گئی اور آپریشن 4 دنوں تک جاری رہا، جس کے دوران فورسز نے مہارت کے ساتھ علاقے کا گھیراؤ کر کے شدت پسندوں کے ٹھکانوں اور مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ چائنا دوستو اکثر اپنی تعمیرات سے دنیا کو حیران کر دیتا ہے، مگر اب وہ جس منصوبے پر کام کرنے والا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ چائنا نے دنیا کے سب سے بڑے ڈیم یا یوں کہہ لیں کہ پہلے سپر ڈیم کی تعمیر پر کام شروع کر دیا ہے، جو چائنا میں ہی موجود اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ڈیم سے 3 گنا زیادہ توانائی فراہم کر سکے گا۔ یہ سپر ڈیم تبت میں دریائے یارلنگ ساگیو پر تعمیر کیا جائے گا، جو بھارت میں جا کر برہما پترا کہلاتا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر پر 167.8 ارب ڈالر خرچ ہونے کا امکان ہے اور اس طرح یہ زمین کا سب سے مہنگا تعمیراتی منصوبہ یا انفراسٹرکچر پروجیکٹ ثابت ہوگا۔ جب اس ڈیم کی تعمیر مکمل ہو جائے گی تو پاور اسٹیشن سے سالانہ 300 ارب کلو واٹ آور سے زیادہ بجلی پیدا کی جا سکے گی، جو کہ 30 کروڑ سے زائد افراد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ثابت ہوگی۔ دریائے یارلنگ ساگبو دوستو تبت میں دنیا کے سب سے گہرے آبی درے میں بہتا ہے اور وہاں سے بھارت پہنچتا ہے، جہاں اسے برہما پترا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بھارتی ریاستوں اروناچل پردیش اور آسام سے گزرتا ہوتا یہ دریا بنگلہ دیش میں پہنچتا ہے اور وہاں خلیج بنگال میں گر جاتا ہے۔ یہ دوستو یاد رہے کہ چائنا، بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان اس دریا کے پانی کی تقسیم کے حوالے سے کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے، مگر اس منصوبے پر بھارت کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چائنا اس کی مدد سے دریا کے بہاؤ کا رخ بدل دے گا۔ لندن میں ایک کار حادثے کے بعد 20 سال سے زائد عرصے تک کوما میں رہنے والا سعودی شہزادہ 36 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ شہزادہ الولید بن خالد ال سعود کو 2005 میں صرف 15 سال کی عمر میں پیش آنے والے حادثے میں دماغی رگ پھٹنے اور اندرونی خون بہنے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سویا ہوا شہزادہ کے نام سے مشہور الولید بن خالد کو ہاسپٹل میں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا، مگر وہ کبھی مکمل ہوش میں نہ آ سکا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔